جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ سڑکیں ہوں، ہسپتال ہوں، سکولز ہوں، اربوں خربوں کے منصوبے لگائے، 1 روپیہ اپنی تنخواہ میں وصول نہیں کیا، 1 روپیہ اپنی انٹائٹلمنٹ جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی بطور ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر اعلیٰ، وہ انہوں نے جب سے وہ ایم پی اے بنے، جب وہ ایم این اے بنے، جب وہ وزیر اعلیٰ بنے، 1 روپیہ سرکاری خزانے سے اپنی انٹائٹلمنٹ میں نہیں لیا، اور اس کے علاوہ اس کے خزانے سے اپنی انٹائٹلمنٹ میں نہیں لیا، اور اس کے علاوہ جو تمام خرچہ تھا انٹائٹلمنٹ کی ان ایڈیشن پیٹرول کا، یا وہ جب بیرون ملک دوروں پہ جاتے تھے وہاں جو خرچہ ہوتا تھا اپنی جیب سے دیا، لیکن اس کا نعرہ نہیں لگایا، اس کا شور نہیں مچایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، وہ پاکستان اور پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے، پنجاب کو ترقی دینے کے لیے ہے۔ اس کے برعکس آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چور، کیونکہ ووٹ چوری کر کے آیا ہے، اس نے شہباز شریف کے خلاف ان مضحکہ خیز مقدمات کو شروع کیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے، اور آج اربوں خربوں کے الزامات لگانے والے چند ہزار روپے کے الزامات لے کر عدالت میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف کو سرخرو کرے گا، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے دن رات سچی نیت کے ساتھ دن رات پنجاب کی خدمت کی ہے، اور شہباز شریف کو جیل میں رکھ کر، ان کو ڈاکٹرز تک رسائی نہ دے کر، ان کی میڈیکل رپورٹس ان تک نہ دے کر، نماز کے لیے کرسی نہ دے کر، اور وہاں ایک وزیر تعینات کیا ہے جو ہر روز چیک لسٹ دیتا ہے عمران صاحب کو کہ آج یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اور اس بنا کے اوپر اس وزیر کی تعریف ہوتی ہے، اس وزیر کو ترقی ملتی ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلے گا اس وزیر کو کہ جس شاہ کا غلام بنا ہوا ہے اس کا وہی حال ہونے والا ہے جو ڈی جے بٹ کا ہوا، ڈی جے بٹ محسن عمران خان کے، جہانگیر ترین قریبی دوستوں میں سے عمران خان کے، جنہوں نے وہ اے ٹی ایم جس نے عمران خان کی سیاست کا خرچہ چلایا، وہ اے ٹی ایم جس نے عمران خان کے گھر کا خرچہ چلایا، اس کو این آر او تو دیا ہوا ہے، لیکن جتنی تذلیل کی ہے، ایف آئی آر میں کیس ہے، سنوائی کوئی نہیں، ایف آئی آر میں کیس ہے، کوئی ہیئرنگ نہیں، ہیئرنگ تو شہباز شریف کی ہونی ہے، ہیئرنگ تو حمزہ شہباز کی ہونی ہے، ہیئرنگ تو مریم نواز کی ہونی ہے، ہیئرنگ تو نواز شریف کی ہونی ہے، کیوں جہانگیر ترین؟ کسی میں جرت نہیں ہے کہ جو آٹا چینی چوری کی اس وقت مقدمہ درج ہے عوام کا، اس پہ کوئی سنوائی نہیں کہ عوام کا آٹا کھا گئے ہو، عوام کی روٹی کھا گئے ہو، عوام کی چینی کھا گئے ہو، عوام کی گیس کھا گئے ہو، عوام کی بجلی دوائی کھا گئے ہو، کوئی سنوائی نہیں، اور سیل کر دیا کس کو؟ جنہوں نے انڈے، کٹے، مرغیوں، بکریوں سے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی تھی، انہوں نے مرغیوں کے کاروبار، بٹ کڑائی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ کھانا مریم نواز نے کھایا، بدعزمی حکومت کو ہو گئی ہے۔ بٹ کڑائی آپ نے جہاں مریم نواز نے کھانا کھایا، اس کے ساتھ ہوٹل میں بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، تو اگر آپ نے لکشمی چوک کو بٹ کڑائی کو سیل کیا ہے تو گوال منڈی میں بھی مریم نواز گئی تھی، اس کو بھی سیل کریں، اچھرے میں بھی گئی تھیں، بادامی باغ میں بھی گئی تھیں، داتا دربار میں بھی گئی تھیں۔ یہ چھوٹی ذہنیت کے چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر جب آ جاتے ہیں تو ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اب ہم عوام کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ
ان آٹا چینی ووٹ چوروں کو گھر بھیج کر دم لے گی انشاءاللہ۔ 13 دسمبر کو کل رات کو عمران صاحب کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے، کیونکہ اطلاع ان کو ٹی وی سے ہی ملتی ہے، تو ان کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مینار پاکستان پہ 13 دسمبر کے جلسے کے لیے کرسیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ منتظمین مینار پاکستان میں موجود ہیں، لیکن خدا کے لیے ڈی جے بٹ کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا، وہ ہمارا وینڈر نہیں ہے۔ اس دفعہ ہم نے اپنے وینڈرز کو بہت چھپا کے رکھا ہے اس فاشسٹ ظالم حکمرانوں سے، لیکن منتظمین کرسیاں لگا رہے ہیں۔ آپ ایف آئی آروں کا ریکارڈ قائم کریں،